نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ نماز کے متعلق باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان 60 سال تک عبادت کرتا رہتا ہے، یعنی نماز پڑھتا رہتا ہے، باجوز تھکاوٹ کی اس کو کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ فرمایا اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز سے میں چوری کرے۔ بدترین چور وہ ہے، یعنی کہ ایک انسان چوری کر رہا ہے اور بڑے بڑے ڈاکے ڈال رہا ہے، اس کو بدترین نہیں کہا، فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب نماز میں بھی چوری؟ فرمایا ہاں، نماز کی چوری یہ ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہ کرے۔ اب اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہ کرے تو اس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے نا، گویا کہ اس کا ظاہر ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ظاہر میں جو اس کا طریقہ ہے رکوع کا اور سجدے کا اس کے اندر یہ چوری کر رہا ہے۔ اور ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دیکھا کہ اس کا رکوع ٹھیک نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام کا مبارک ارشاد آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ اسی حالت پہ مر گیا تو یہ ملت محمدی پر نہیں مرا۔ یعنی انسان یہ سوچ لے کہ کتنی بڑی بات کی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، یعنی اس نے اپنی نماز کو ٹھیک نہ کیا اور اس نے رکوع اور اس نماز کے ظاہر کو ٹھیک نہ کیا، فرمایا کہ یہ آدمی ملت محمدی پر نہیں مرا۔ اب اس سے انسان یہ سوچ لے کہ نماز کا ظاہر ٹھیک کرنا کتنا ضروری ہے۔ ہمارا قیام ٹھیک ہو، ہمارا رکوع ٹھیک ہو، ہمارا سجدہ ٹھیک ہو، ظاہر کا اثر باطن پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی او جی بس ٹھیک ہے جی، دل ٹھیک ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ دل ٹھیک ہونا چاہیے، بس باہروں جو مرضی ہو وہ بھائی کبھی یہ بھی کہا ہے جی خیر ہے جی بھوک لگی تھی، دل رجا ہونا چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن جب دین کی معاملہ آتے ہیں تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، پھر وہاں اور ایک بات ذہن کے اندر آ گئی، یہ بات یاد رکھو، ہم نے جتنی عبادات کرنی ہے وہ کیا اللہ کا حکم سمجھ گئے۔ ہم نے جو عبادت کرنی ہے وہ کیوں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ اللہ ہم تیرے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اس میں حکمتیں تلاش کرنا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ جس طرح کسی نے کہا نا جی، کسی نے اپنا مسئلہ بیان کیا، اس نے کہا بھائی نماز پڑھا کرو، اس بدبخت نے آگے سے یہ کہا کہ نعوذ باللہ بڑی نمازیں بھی پڑھ کے دیکھ لی۔ اب اس کا یہ قول، میرے محترم دوستو، یہ جملہ کہنا، یہ بات یاد رکھیں، یہ جملہ کہنا اس کو اسلام سے اس نے خارج کر دیا۔ اور جب اسلام سے خارج ہو گیا تو اس کا نکاح بھی کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ نکاح نہیں رہا تو پھر زنا کے اندر مبتلا ہوگا۔ ایک بے احتیاطی کا جملہ کہنا، میرے محترم دوستو، ہمارے سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، ہر آن ہر گھڑی ہماری نگاہ رب کائنات پہ جائے کہ اللہ کس طرح راضی ہو جائے، اللہ کے حکم کو کیسا پورا کروں، مجھے اس کے اندر فائدہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، بس میں صرف اپنے رب کا حکم پورا کروں گا۔ تو بہرحال میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نماز کا جو ظاہر ہے وہ ٹھیک ہو۔ تو پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ کچھ فرائض باہر کے ہیں، کچھ کس کے ہیں؟ اندر کے ہیں۔ باہر کا فرض یہ ہے کہ جس جگہ پہ نماز پڑھ رہے وہ جگہ کیا ہو؟ پاک ہو۔ پھر اس کے بعد نمازی کا بدن کیا ہو؟ پاک ہو۔ پھر اس کے بعد نمازی کے کپڑے پاک ہو۔ اس کے اندر تھوڑی بہت تفصیل میں نے آپ کو بتا دی، نجاست غلیظہ، خفیفہ، ظاہریہ کیا ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے محترم دوستو سطر کا، اب سطر کے اندر ایک بات یاد رکھیں جو ذہن کے اندر آ گئی ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ گھٹنوں سے لے کر ناف کے اوپر تک، ناف کے اور گھٹنے اس کے اندر داخل ہیں۔ یہ جو ہمارے نوجوان بچے فٹ بال کھیلتے ہیں یا اور گیم کرتے ہیں، یا آج کل نیا کام چل رہا ہے وہ ہمارے ہاں اب تو اللہ نے کیا کچھ کنٹرول ہو گیا
کہ وہ جو گرمیوں میں آتے ہیں بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے قد ہوتے ہیں اور نکر پہن کے کیا کر رہے ہیں اور گھٹنے ان کے کیا ہیں. اب یہ جو اس کا گھٹنے سے اوپر ہے یہ مرد کا سطر ہے اور یہ یوں سمجھے کہ اس نے وہ نکر پہنی ہوئی نہیں ہے, بس یہ اپنے آپ کو ننگا سمجھے کہ میں ننگا گھوم پھر رہا ہوں. اب بتاؤ میرے محترم دوستو, اس وجود میں برکت آئے گی؟ اس وجود پر رحمت اترے گی یا یہ لعنت کا سبب بن رہا ہے, یہ عذاب کا سبب بن رہا ہے. اب جس طرح بعض لوگ پینٹ پہنتے ہیں, کیا کرتے ہیں, اور اس کے اوپر شرٹ پہنتے ہیں, اور آپ نے دیکھا جب رکوع کے اندر جاتے ہیں تو وہ شرٹ پیچھے سے کیا ہو جاتی ہے, عموماً آپ نے دیکھا ہے نا, یہ شرٹ ہے پیچھے اگر اس نے کمر کے اندر ڈالی ہوئی ہے, جو ہی رکوع کے اندر یا سجدے کے اندر جاتا ہے تو وہ شرٹ کیا ہے, نکل جاتی ہے, اور پیچھے سے اتنی جگہ کیا ہو جاتی ہے. اور مرد کا صدر کہاں سے کہاں تک ہے, ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک. اب اس کا سطر نہیں رہا تو نماز کیسے ہوگی؟ اتنی احتیاط کہ عورت کو یہ کہا ہے کہ جب وہ پتلا دوپٹہ کر کے نماز نہ پڑھے جس سے بال نظر آئے. اتنا پتلا باریک دوپٹہ پہن کے عورت نماز پڑھ رہی ہے کہ جس سے بال نظر آ رہے ہیں کہ اس عورت کی نماز نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا عورت کا سطر میں نے آپ کو کہا سر کے بانوں سے لے کر صرف اس کی ہتھیلیاں, پاؤں اور چہرہ نماز میں باہر رہے. چہرہ ننگا رہے, ہتھیلیاں ننگا رہے, اس کی پاؤں نماز میں, نماز کے باہر تو یہ بھی سطر ہے, باقی پورے کا پورا عورت کا کیا ہے, سطر ہے. اسی طرح میرے محترم دوستو آگے چل کے بات آئے گی. فرمایا جب تم سجدے کے اندر جاتے ہو کہ تمہارا ہر عضو سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے. رکوع کے اندر جاتے ہو, جو چیزیں رکوع کے اندر جانے کے لیے, اس لیے عورتوں کے بارے میں تو ویسے بھی ممانعت ہے, جو جہاں جو باندھتی ہیں اس کو کیا بولتے ہیں, چوڑا کے جوڑا جو یہاں باندھتی ہیں وہ اوپر, اس کی بدترین وعید آئی ہے میرے محترم دوستو حدیث کے اندر. اونٹ کے کوہان کی طرح ان کو کہا گیا ہے کہ یہاں جو اوپر باندھ دیتی ہیں. اور اب جب بتاؤ کہ ایسی عورت جب سجدے میں جائے گی تو اس کے بال سجدے میں جائیں گے؟ وہ اس سجدے میں جانے سے پہلے اپنے اس چوڑے کو کیا کرے, کھولے, تاکہ اس کے سجدے کے ساتھ اس کے بال بھی کدھر جائیں, سجدے کے اندر جائیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, اسی طرح سطر کی بات آ گئی. پھر اسی طرح قبلے کی طرف ہونا. کس طرف ہونا؟ بالکل انسان قبلہ رخ ہو, کہ نمازی کا چہرہ, نمازی کا ظاہر, نمازی کا سینہ, نمازی کے پاؤں کس طرف ہوں, بالکل دونوں پاؤں سیدھے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, قبلہ رخ ہو. اور یہ جو نماز کے اہتمام میں یہ داخل ہے کہ صفوں کو کیا کرو, صفوں کو بالکل سیدھا کرو. اب صفوں کے بارے میں آتا ہے, فرمایا پاؤں کو پاؤں کے ساتھ, یہ جو آتے ہیں ہمارے رکبین, ان کو کیا بولتے ہیں, یہ کندھے کے ساتھ, اور حدیث کہتا ہے گردنوں کے ساتھ ملاؤ. اب بتاؤ گردن کے ساتھ کوئی ملا سکتے ہیں؟ یہ اتنی تاکید حدیث کے اندر کیوں آئی ہے کہ صفوں کی سیدھا ہونے کا اہتمام اتنا کیا جائے, اتنا مبالغہ کیا جائے کہ صف سیدھی ہو. اور ہمارے پاس ساتھی کیا کرتے ہیں, وہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے بھی ملا دیتے ہیں, گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے بھی, وہ ایک عجیب سی حیت بن جاتی ہے انسان کی, تکبرانہ انداز بن جاتا ہے, وہ عجیب سا انداز بن جاتا ہے. ہاں صف کے اندر خلا کوئی نہ ہو, خلا سے مراد یہ تمہارا کندھا کندھے کے ساتھ کیا ہو, ملا ہوا ہو. اور جو پاؤں ہیں کم سے کم ان کے درمیان 4 انگلی کا فاصلہ, یہ کم ہے, اس سے کم فاصلہ نہ ہو. زیادہ کتنا ہو, زیادہ انسان کے اپنے بدن کے برابر ہو. بدن انسان کے اتنے, پاؤں سے اتنے کھڑے کیوں ہیں میرے محترم دوستو, یہ بھی خلاف سنت ہے. جتنا انسان کا بدن ہے اتنا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ فرمایا جس محلے کے مسجد کے نمازی جو ہیں ان کی صف سیدھی نہیں ہوگی, اللہ ان کے درمیان ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے گا, ان کے دلوں کے درمیان. اب بتاؤ ظاہر کا باطن پر اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ صف سیدھی رہے گی, اس کا اہتمام ہوگا. اور جب تک اگلی صف پوری نہ ہو جائے, پیچھے کھڑا نہ ہو جائے, اگلی صف کو پورا کر کے پھر پیچھے. اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں, انسان آتا ہے, اگلی صف بالکل پوری ہے اور پیچھے وہ اکیلا ہے, اور اسے پتہ ہے کہ پیچھے کوئی اور نمازی بھی نہیں آنے والا. وہ کیا کرے گا, اگلی صف سے ایک نمازی کو پکڑ کے پیچھے کرے گا, لیکن یہ اس کو پیچھے کرے جس کو مسئلہ سمجھ رہا, جس کو کھینچ رہا ہے. اگر اس کو مسئلہ نہیں پتا ہوگا تو یہ اس کو کھینچ رہا ہے, وہ آگے جا رہا ہے, پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب نتیجہ دیکھو مسائل کی ناواقفیت. اب امام کے پیچھے کیا کہا, فرمایا امام کے پیچھے وہ آدمی کھڑا ہو جس کو مسائل کا پتہ ہو. اگر امام کا کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا امام کا, اب کیا کرے گا؟ امام دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا,
امام کے آگے ٹھہرو میں وضو کر کے آنا پھر دوبارہ پڑھانا، یہ کہے گا امام؟ نہیں، امام کیا دوسری رکعت میں پیچھے عمران صاحب ہیں، عمران صاحب کو پکڑ کے کیا کرے گا؟ آگے کرے گا، امام چلا جائے گا وضو کے لیے، بقیہ نماز جو پیچھے ہے وہ پوری کروائے گا، کوئی سجدہ سہو نہیں، کوئی کچھ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ آگے تیسری رکعت یہ پوری کروائیں گے، چوتھی رکعت یہ پوری کروائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ وہ ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ امام صاحب کو تو مسئلہ پچا تھا، پیچھے جو کھڑا تھا اس کو بھائی امام صاحب اس کو آگے کھینچ رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہے ہیں، امام صاحب آگے کھینچ رہے ہیں، اس کو پیچھے جا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شوق تو ہوتی ہے امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی، ہر موقع کا مسئلہ کا مسئلہ امام پوچھے۔ اسی لیے فرمایا پیچھے صف میں اکیلا کھڑا ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے لیے کیا کرے؟ اگلی صف میں سے ایک آدمی کو اشارہ کرے، وہ پاؤں رگڑتا ہوا پیچھے آئے، پاؤں کو اٹھا کر نہیں، پاؤں رگڑتا ہوا پیچھے آئے، یہ دونوں پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات میں نے پہلے کہا ہے کہ جب اگلے کو مسئلہ پتہ ہو، اگر اس کو پتہ ہے اگلے کو مسئلہ نہیں ہے، پھر اکیلا ہی پیچھے کھڑا ہو جائے، پھر اکیلا کھڑا ہونا ہے اس کے لیے وہاں بہتر ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، دو نمازی ہیں، صرف دو ہی ہیں، ہم سفر کے اندر ہیں، کہیں ہیں، کسی جگہ پر ہیں، فرمایا جہاں بھی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ کس کے ساتھ پڑھو؟ جماعت کے ساتھ نماز۔ دو آدمی جب جماعت کرائیں گے، ایک آدمی کھڑا ہوگا، ایک آدمی کھڑا ہوگا، دوسرا اس کے دائیں طرف، کدھر کھڑا ہوگا؟ دائیں طرف، اتنا کھڑا ہو کہ اس کا سجدہ امام کے سجدے سے آگے، اور یہ مسئلہ سمجھ لیں، جس کا سجدہ امام کے سجدے سے آگے ہو جائے گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایسے کھڑا ہوگا، اب یہ امام ہے، یہ مقتدی ہے، اب ایک اور آدمی آ گیا، کتنے ہو گئے؟ اب 3 ہو گئے۔ اب کیا کریں گے؟ اگر آگے جگہ ہے تو امام آگے چلا جائے گا، امام کدھر چلا جائے گا؟ نماز کے دوران ہی امام آگے چلا جائے گا۔ اور اگر آگے جگہ نہیں ہے، یہ جو آنے والا آدمی ہے یہ دوسرے آدمی کو پکڑ کے پیچھے کرے گا، اور پیچھے یہ صف بنا لیں گے، پیچھے یہ کیا کریں گے؟ صف بنا لیں گے۔ کیوں کہ اب یہ 3 ہو گئے تو 3 کو حکم یہ ہے کہ امام آگے ہو، مقتدی کہاں پر ہو؟ پیچھے ہو، کیونکہ ایک آدمی کی صف کیا ہوتی ہے؟ مکروہ ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ایک آدمی ہے تو امام کے کدھر کھڑا ہوگا؟ دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، صف بندی کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کہہ دیا جو باہر کے فرض ہیں، اس میں جگہ کا پاک ہونا ہے، بدن کا پاک ہونا ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ہے، سطر کا چھپا ہوا ہونا ہے، اور اسی طرح قبلہ رخ ہونا ہے، وقت کا پہچاننا اور نیت کرنا، وقت کا پہچاننا اور نیت کے اندر یہ مسئلہ سمجھ لیں میرے محترم دوستوں، نیت کا زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں نیت کی تھی، اس نماز دی، منہ میرا خانہ کعبہ تیرے وقت نماز، اور پیچھے امام صاحب دے اللہ اکبر، نماز زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ آپ گھر سے وضو کر کے آ رہے ہیں ظہر کی نماز کے لیے، آپ کا وضو کرنا، بستر کو چھوڑنا، راستے میں چل کر آنا، مسجد میں داخل ہونا، یہ سب نیت ہے آپ کا، یہی آپ کے لیے نیت کافی ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے امام تکبیر تحریمہ کہہ چکا ہوتا ہے اور پیچھے لوگ نیت کرتے رہتے ہیں اور ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیت کے لیے الفاظ کا دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے آپ کو پچھلے جمعے یہ عرض کیا تھا کہ بالکل ہر چیز کے در ہو، پاؤں بالکل قبلہ رخ ہو، انسان خود قبلہ رخ ہو، اور اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، اور پھر تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے بھی مسائل میں نے آپ کے لیے پچھلے جمعے عرض کر دیے تھے کہ اس کے تلفظ کس طرح ٹھیک ہوں، ان کے تلفظ کا ادا کیسے کیا جائے۔ امام سے پہلے کسی کی تکبیر تحریمہ ختم ہوگی تو اس کی نماز، امام کی تکبیر پہلے ختم ہو، مقتدی کی نہ پیچھے، امام کے نماز پڑھنے والے کی تکبیر تحریمہ بعد میں ختم ہو۔ اس لیے اللہ، جب ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے انگلیوں کو سخت نہیں کرنا، انگلیاں اپنی نارمل حالت کے اندر یہ رہیں، اور ہتھیلیاں بالکل قبلہ رخ ہوں، اور یوں اللہ اکبر کانوں کی لو تک اٹھا کر، اس کے اندر بھی پھر بات آگے اٹھا کے بس اللہ اکبر، ناف کے نیچے جا کر 3 انگلیاں یہاں پر، 2 انگلیوں کا حلقہ بنا کر ناف کے نیچے جا کر باندھ دینا۔ کیا کر دینا؟ ناف کے نیچے جا کر باندھ دینا۔ اور اس کے اندر امام کے اگر پیچھے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، صرف ثنا پڑھنی ہے۔ کیا پڑھنی ہے؟ امام کے پیچھے چاہے فجر ہے، چاہے ظہر ہے، چاہے عصر ہے، چاہے مغرب ہے، چاہے عشاء ہے، امام کی چاہے ثنا پڑھنا ہے، سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنی۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، فجر کی نماز میں امام قرات اونچی کرتا ہے، مغرب کی نماز میں امام قرات اونچی کرتا ہے، عشاء کی نماز میں امام قرات اونچی کرتا ہے، اور قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا، قرآن کا حکم فرض کے درجے کے اندر ہوتا ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو قرات کو کیا کرو؟ سنو۔
اب فجر میں تو یہ سنے گا صورت فاتحہ نہیں پڑھا، مغرب میں سن رہا صورت فاتحہ نہیں پڑھ رہا، اس عشاء میں سن رہا صورت فاتحہ نہیں پڑھ رہا، عصر اور زور اور عصر میں امام قرات اونچی نہیں کرتا، آپ مجھے بتاؤ فجر میں حکم اور ہو گیا اور زور اور عصر میں حکم اور ہو جائے گا؟ حکم ایک ہی ہے، فرمایا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، صحیح حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، مانتے ہیں اس کو، لیکن اس میں حکم کس کے لیے ہے؟ فرمایا جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ یہاں فرما دیا کہ امام ہی کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ امام ابو حنیفہ بخاری، میرے محترم دوستو، امام بخاری نے بخاری کس وقت لکھی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقاہت کا جو اعلیٰ درجہ پایا، انہوں نے صحابہ کا دور پایا، انہوں نے علم صحابہ سے حاصل کیا۔ پھر آگے بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ تو میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اس کے بعد قیام کی حالت میں اکیلا ہے، ثنا ہے، اعوذ باللہ ہے، بسم اللہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ فاتحہ ہے، اور اس کے بعد سورت ہے۔ یہ قیام کی حالت میں، یہ کس کی حالت میں ہے؟ اور یہ یاد رکھو ایک فرض قرات بھی ہے۔ فرض نماز کے اندر کے فرض کے ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، آخری قاعدہ ہے، اور سلام۔ میری بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اس کا ایک فرض قرات ہے، اب پھر آگے قرات کے اپنے پھر فرض ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، نیت کریں کہ ہمارے نماز کم از کم صورت فاتحہ ٹھیک ہو، ایک آدھ صورت ہی، ہم نہیں زیادہ قرآن یاد کر سکتے، کم از کم ایک ہی صورت ہمیں آنی چاہیے جو ہم ہر رکعت میں اس کو پڑھیں، ہماری نماز تو ٹھیک ہو، کم از کم نماز کا سبق۔ اب الحمدللہ، الحمدللہ، الحمد کے بجائے یہ ہا، الحمد کے بجائے اگر ہا پڑھ دیا، الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور ہا کی جگہ ہا پڑھ دی، نعوذ باللہ اس کا معنی ہے تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے۔ اب ذرا سی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، تلفظ کا ادھر سے ادھر ہو جانا، معنی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر رکوع کے اندر جانے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر، لفظ اللہ قیام کی حالت میں شروع ہو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، را جو ہے وہ رکوع کے اندر جا کر ختم ہو۔ رکوع کی حالت یہ ہے کہ انگلیوں کو پھیلانا ہے، انگلیوں کو کیا کرنا ہے؟ پھیلانے، پھیلا کے گھٹنوں کو پکڑنے، اور اپنا جو دباؤ ہے وہ گھٹنوں کے اوپر ڈالنا ہے، اور بازوؤں کو، یہ جو بازو ہیں ان میں خم نہ ہو، یہ سیدھے ہوں، اور پیٹ سے جدا ہوں، اور سر، کمر اور سرین یہ بالکل سیدھی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں مفہوم ہے جس کا، فرمایا ایسا رکوع حضور اسلام کا ہوتا تھا کہ اگر کوئی چیز پانی ڈال کر پیالے میں رکھ دیتے تو ایک قطرہ بھی اس سے نیچے نہیں گرتا تھا، بالکل۔ اب اس میں اندر ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، آپ نماز کے لیے آئے، یہ ذرا اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھنا، آپ مسجد میں آئے تو امام رکوع کے اندر ہے، امام کہاں ہے؟ رکوع کے اندر ہے۔ غلط طریقہ سمجھ لیں، غلط طریقہ پھر صحیح طریقہ۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب اس آدمی کی نماز نہیں ہوئی، کیوں نماز نہیں ہوئی؟ اس کے دو فرض رہ گئے۔ کتنے فرض رہ گئے؟ تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے، اور قیام بھی، رکوع بھی۔ بات سمجھ آ رہی؟ تین فرض ہیں، اس نے تین فرض ادا کرنے، قیام، تکبیر تحریمہ اور قیام۔ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ تکبیر تحریمہ ادا کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تکبیر اللہ اکبر، یہ نماز میں داخل ہونے کے لیے اس کا آسان یہ کہ اللہ اکبر یہ کر، تکبیر تحریمہ بھی ہو گیا، قیام بھی ہو گیا۔ جتنی دیر میں اللہ اکبر اس نے کہا اتنا قیام فرض ادا ہو گیا، جتنی دیر میں اس نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، اسی کے دوران اس کا قیام بھی کیا ہو گیا؟ بس اللہ اکبر۔ دوسری تکبیر کہے گا، اب یہ کیا کرے؟ رکوع کی، اب یہ رکوع کے اندر گیا اللہ اکبر، تو اس نے سبحان ربی العظیم زبان سے کہا نہیں ہے، اتنی دیر یہ امام کے ساتھ شریک ہو گیا، اس کو رکوع مل گیا، اس کو رکوع مل گیا، اس کو یہ رکعت مل گئی، اس کو رکوع مل گیا، اس کو یہ رکعت مل گئی، کیونکہ صاف حدیث ہے
واضح حدیث ہے، کئی کتابوں کے اندر حدیث ہے، فرمایا جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا اس نے اس رکعت کو پا لیا، اس کی یہ رکعت ہو گئی، اس کو اب اس رکعت کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کو امام کے ساتھ ملنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ تکبیر تحریمہ ادا کرے، اتنی دیر اس کا قیام ہو، دوسری تکبیر کہہ کر کدھر جائے، امام کے ساتھ شریک ہو۔ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے کہ 3 دفعہ کہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ضروری نہیں ہے 3 دفعہ، ہاں جب امام ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں بہترین امام وہ ہے جو ہلکی نماز پڑھائے۔ اب جیسے ہمارے جمعے کی نماز ہے، اس میں جوان بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، دل کے مریض بھی ہیں، شوگر کے مریض بھی ہوتے ہیں، اب اس اعتبار سے سب کی رعایت رکھتے ہوئے نماز بھی سنت کے مطابق ادا ہو جائے، اور جو مریض ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، ان پر بھی کوئی حرج نہ آئے۔ لیکن جب آپ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں کوشش یہ کریں کم از کم میرے محترم دوستو طاق عدد 13 دفعہ 15 دفعہ سبحان ربی العظیم کہنے کی عادت ڈالیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کہ کئی دفعہ تو کئی یعنی سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے، آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے 2.5 پارے ہیں، فرمایا اتنا ہی لمبا پھر آپ کا رکوع ہوتا تھا۔ اب دیکھ لیں ہماری کیا حالت ہے۔ اور پھر رکوع سے جب اٹھے سمی اللہ لمن حمیدہ، اس کو کہتے ہیں قوما۔ سجدہ میں جانے سے پہلے سمی اللہ لمن حمیدہ، اس کو قوما کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اتنی سخت وعیدیں آئی ہیں، اس وقت سب سے زیادہ لاپرواہی اس کے اندر کی جاتی ہے۔ رکوع کے اندر سمی اللہ لمن پورا نہیں ہوئے اور وہیں سے سجدے میں چلے گئے، اور یہ جو سمی اللہ لمن حمیدہ قوما جو ہے یہ کیا واجب ہے، اور واجب رہ جائے گا تو کیا ہوگی، نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب رکوع سے اٹھے بالکل اطمینان کے ساتھ، قوما اطمینان کے ساتھ کہ بالکل، اور صحابہ کہتے تھے کہ حضور کا جتنی دیر آپ رکوع کرتے تھے اتنی دیر آپ کا قوما ہوا کرتا تھا۔ چلو ہم اتنا نہیں کر سکتے لیکن اتنا ہو کہ ہم سیدھا کھڑے تو ہو جائیں۔ اب قوما کی تسبیحات کو ہم یاد کریں، سمی اللہ لمن حمیدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا، اور بھی رب السماوات ملء السماوات والارض ملء السماوات والارض، اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر دعائیں آتی ہیں، ان کو یاد کریں چلتے پھرتے۔ اور پھر میں محترم دوستو بالکل سیدھا کھڑا ہونا، اور سیدھا کھڑا ہونے کے بعد جب ہم سجدے کے اندر جائیں، سجدے کے اندر، اور یہ بات یاد رکھیں جب سجدے کے اندر جائیں تو یوں جھک کر نہ جائیں، غلط سمجھ آ گیا، سجدے کے اندر جا رہے ہیں یوں جھک کے جا رہے ہیں، اگر یوں جھک کے گئے تو پھر یہ دوسرا رکوع ہو جائے گا، بلکہ کیا کرنا ہے، یوں سیدھا جانا ہے، یوں سیدھا نیچے جائیں۔ اور یہ بات میں نے پہلے جمعے عرض کی تھی، اگر کوئی بیمار ہے، کوئی معذور ہے، اس کے لیے کیا ہے، گنجائش ہے، لیکن جو بیمار نہیں ہے، جس کو اللہ نے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس وقت توفیق دی ہے صحیح رکوع کرنے کی، صحیح سجدے کرنے کی، وہ اس وقت صحت کی حالت میں صحیح کرے۔ جب اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے پھر کہ یا اللہ جوانی میں اور یا اللہ صحت کی حالت میں طاقت تھی، سنت کے خلاف رکوع سجدہ نہ کیا، اب بڑھاپے میں تو ہمیں اجر نصیب کر دے۔ اس لیے یوں سیدھا نیچے جا کے سب سے پہلے اس کے گھٹنے لگے، پھر ہتھیلیاں لگے، پھر ناک لگے، اور پھر کیا لگے، پیشانی لگے اس کی۔ یہ ان چیزوں پر فرمایا سجدہ نام کیا ہے، فرمایا سجدہ نام ہے 2 گھٹنوں کا زمین پر لگنا، دونوں ہاتھوں کا زمین پر لگنا، ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا، سجدہ نام اس چیز کا۔ فقط ناک زمین پر لگایا تو پھر یا پیشانی کو لگاتے اور ناک اوپر اٹھا دیتے، اور اس میں یہ جو ہے یہ بازوؤں کو یہ اپنے کولوں سے کیا کرنا، جدا، اتنا زیادہ بھی جدا نہ کرو کہ ساتھ والا نمازی کیا ہو، تنگ ہو جائے، اور ران کو پیٹ سے اوپر اٹھا کر رکھنا، اور پیچھے جو ہمارے اب فرمایا کہ انسان سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں اللہ کے، اور جس وقت مسلمان سجدہ کرتا ہے فرمایا شیطان بھاگتا ہے اور اپنے سر پر گرد ڈالتا ہے، کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں انکاری بن کر جہنمی ہو گیا، اور اس کو حکم دیا گیا یہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ صحابی ہیں کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کیا کرتا تھا، پانی بھر کر لے آتا تھا، وضو کی چیزیں۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو،
محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم دعا کرے گا، اللہ کے محبوب جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ صحابہ بھی پھر عجیب لوگ تھے نا، دنیا نہیں مانگی، تو جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آج ایسا کوئی آنکھ چھوڑے مانگو کہ مانگو سانا تو 4 لاکھ روپے ہی چاہ دو۔ ہماری حالت کیوں کہ دل کے اندر کیا ہے؟ دنیا اتری ہوئی ہے نا، اسی لیے وہ پیسے ہی روپے ہی نظر آتے ہیں۔ اور صحابہ کو کیا نظر آتا تھا؟ کہتے اللہ کے محبوب جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ فرمایا اچھا سوچ لو، کہا ہاں جی رفاقت مانگتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا پھر یاد رکھو، اگر وہ چاہتی ہو تو پھر سجدوں کی کثرت کرو، تب جا کر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ 1400 سال کے بعد آئے، اللہ جب آنکھ کھولی ہم نے ہر طرف گناہوں کی دلدل کو دیکھا، اس وقت بے حیائی اور فحاشی اللہ عروج پہ، اللہ نگاہ اٹھائیں تو یا اللہ نافرمانی ہے، نگاہ جھکائیں تو اللہ نافرمانی ہے، اللہ نگاہیں بھی ناپاک ہو چکی ہیں، قلب بھی ناپاک ہو چکا ہے، وجود بھی گندا ہو چکا ہے۔ اللہ صحابہ نے تیرے نبی کی صحبت کو پایا تھا، ہم نے تیرے محبوب کی صحبت کو نہیں پایا۔ اللہ اس دور کے اندر ایک چیز ہے، ربا ہمیں سجدے کی توفیق دے دے، رات کو اٹھ کے تیرے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ اس سجدے کی کثرت سے ہمیں حضور کی رفاقت نصیب کر دے۔ اگر اس صحابی کو نصیب ہو سکتی ہے، آج کے اس مسلمان کو بھی اللہ حضور کی رفاقت دے سکتے ہیں۔ لیکن میرے محترم دوستو، وہ سجدہ تو سجدہ ہونا۔ فرمایا سجدہ کیا ہے؟ فرمایا جو اس سجدے کے اندر جاؤ ایسے جیسے رب کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا اور بالکل عاجزی ہو، فنا ہو جائے، بالکل اللہ کے حوالے کر دیا، اور اس کے اندر پھر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھو 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 پڑھو، دھیان اللہ کی طرف، دھیان اللہ کی طرف۔ سجدے کی لذت کو اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں سجدے کی لذت، اور جب اللہ سجدے کی لذت دے دے گا نا، پھر گھنٹے گزر جائیں گے، سر اٹھانے کو جی نہیں کرے گا۔ پھر ہے دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پھر کہے گا یار جلدی اذان ہوئے جلا، اور پھر دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، پھر رات کی تنہائی کا کیا کرے گا؟ انتظار کرے گا کہ کب رات کا اندھیرا چھائے گا تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرے۔ لیکن اللہ اس کو سجدے کی لذت کو، اسی طرح پھر میرے محترم دوست، جو پاؤں کی انگلیاں ہیں، پورے سجدے میں اگر اس نے پاؤں کی انگلیوں کو سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلی ایک رکن کی مقدار بھی اگر نہیں لگا تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا، کیونکہ پاؤں کا زمین پر لگنا بھی سجدے کے فرائض میں سے ہے۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا انگوٹھے سمیت کس طرف مڑنا ہے؟ قبلہ رخ ہونا ہے۔ یہ انگلیاں بھی، کیونکہ یہ کس طرف سجدہ کر رہا ہے؟ قبلہ کی طرف۔ انگلیاں یوں رکھیں گی تو انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں گی، بلکہ انگلیوں کو موڑے گا تو انگلیاں قبلہ طرف کو ہوں گی۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ 2 سجدوں کے درمیان اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کسی جگہ اعلان ہو جلسہ ہے، ہم وہاں پہنچے تو وہ کہیں جی تو جلسہ تو ہو چکا ہے، کہا کیا ہوا جی؟ کہا بس 1 منٹ کے اندر جلسہ ہو گیا۔ تو ہم مانیں گے 1 منٹ کے اندر جلسہ ہو گیا، تو یہ جو نماز کا جلسہ ہے یہ بھی پھر جلسہ ہو نا، یہ نماز کا جلسہ بھی جلسہ ہو کہ اطمینان کے ساتھ یہاں ٹھہر کے پھر دوسرے سجدے کے اندر جانا، اور یہ اوپر ہوا، یہ اوپر ہوا، یہ اوپر، یہ چوری ہے نماز میں۔ پتہ نہیں کیا کون پیچھے لگا ہوتا ہے، کس طرح لگا ہوتا ہے، کیسی نماز ہوتی ہے، انسان کو اتنا دکھ ہوتا ہے جس کا حساب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جب بیٹھو گے تو میرے محترم دوستو، دایاں پاؤں کھڑا کر کے باؤں پاؤں کے اوپر مر جو ہے اس طرح بیٹھیں گے، اور جب سلام پھیریں گے، سلام پھیرنے، اچھا اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری انگلیاں ہیں نا، یہ ہمارے گھٹنوں سے نیچے نہ ہو۔ اگر گھٹنوں سے نیچے ہوں گی یہ قبلے کی طرف ہوں گی، بلکہ قبلے کی طرف کیسے ہوں گی؟ جب یہاں یہ گھٹنے کے اوپر ہو، یہ قبلے کی طرف ہوں گے، اور ان کو بالکل سجدے میں ان کو ملانا ہے، گھٹنوں میں نارمل حالت میں چھوڑنا ہے، جلسے میں اتحیات کی حالت میں نارمل حالت میں چھوڑنا ہے۔ اور سلام کا طریقہ یہ ہے، سیدھا یہ یہاں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے کہ پیچھے والے کو اس کے رخسار نظر آئیں، اور پھر یہیں سے سلام نہیں شروع کرنا۔ دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، یہ غلط ہے، بلکہ یہاں درمیان میں سر لانا ہے، پھر یہاں سے دوسرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صحیح طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، غلط، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ غلط طریقہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔